علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم حقیقت کو جان نہیں سکتے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس لیے علم کے بغیر فقیری نہیں ہو سکتی، شریعت کے بغیر طریقت کوئی نہیں۔ جیسے مسجد نبوی میں کہتے ہیں طریق 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 طریق، رستہ دیو، طریقت طریقہ، شریعت بھی راستہ ہے، طریقت بھی راستہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس لیے جب ہم نے کوئی قرآن کی آیت پڑھنی ہے، پھر اس کے پس منظر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے اس کے بارے میں رائے کیا دی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی حدیث پکڑے اور کہے دیکھو حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جیسے آج کل یہ رولا پڑا رہتا ہے نا، رفع الیدین کی حدیث نہیں ہے، اتنی احادیث بالکل ہیں، کب کہا کسی نے کہ نہیں ہے؟ لیکن فارمولہ بتانا پڑے گا کہ یہ ساری احادیث سے ایک نہیں، صرف رفع الیدین کی حدیث نہیں، پوری نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے، ایک مکمل طریقہ، اس کا نام بتاؤ۔ حدیثیں موجود ہیں، اگر حدیث موجود ہے تو حدیثیں تو بہت سی موجود ہیں، پھر اس پر کیسے عمل کرو گے؟ کس نے تمہیں عمل کرنے کا طریقہ بتایا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ چاچا ابو طالب، ہم ایک نام پڑھتے ہیں، یہ کس کا نام ہے؟ حضرت علی کے باپ کا نام، پیو دا نام، ابو کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ ابو طالب کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بے ایمان گئے ہیں، وہ مسلمان نہیں گئے، کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے بے شک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے شک نہیں ہے کہ قرآن و احادیث میں اور متواتر احادیث میں اس کے بارے میں حکم ہے۔ پڑھتے ہیں، سورۃ قصص ہے، آیت نمبر ہے 56۔ تو وہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے، اے محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آیت آپ نے بھی سن لی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مفسرین ہیں، جو ہماری بڑی تفاسیر ہے نا، تفسیر کبیر وغیرہ دیگر، ان کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان ساتھ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ جو بڑے مفسرین ہیں، وہ جو ہمارا ماخذ ہیں، ہمارے مصادر ہیں، ان میں لکھا کیا ہوا ہے، ماخذ و مصادر کو پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو معلوم التنزیل میں ہے کہ یہ آیت سیدنا علی کے والد کے حق پر نازل ہوئی، سیدنا علی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک تفسیر جلالین میں بھی یہی ہے کہ یہ آیت حضور کے چچا کے ایمان لانے کی حرص میں نازل ہوئی۔ کیا محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا علی کے والد کے حق میں نازل ہوئی۔ کتاب زمخشری و تفسیر کبیر میں ہے کہ جاننے کا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، سارے اکٹھے ہیں، مفسرین، محدثین، فقہا سارے اکٹھے ہیں اس بات پہ کہ یہ آیت سیدنا علی کے والد کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ محبوب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ تفاسیر میں، اب تفاسیر جو ہوتی ہے نا، یہ بے بنیاد نہیں ہوتی۔ ابھی میں صرف تفسیر کا لکھا والا تو دیا ہی نہیں کہ انہوں نے کس حدیث کی بنا پر کہا ہے، انہوں نے کس حدیث کی بنا پر کہا ہے۔ مثال ہے، شیعہ حضرات سے کہے نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، کہتے نہیں ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، علماء نے یہ کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے۔ جو فلانے نے کہا ہے کس بیس پر کہا ہے، کس بنیاد پر کہا ہے؟ کیا کہتے ہیں، احادیث سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ تمہارے کتب اربعہ میں کہیں لکھا ہو تو بتاؤ۔ وہ تو تقیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پک رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ پھنسے ہوئے تو مان لو، نہیں ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ لیکن تمہاری کتابیں نہیں کہتی، ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں، ہماری کتابوں میں مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، کیا کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ یہ حضرت علی کے والد کے بارے میں نازل ہوئی ہے
کہ سرکار حریص تھے کہ یا اللہ ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے، وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دیا. ٹھیک ہے جی. اس لیے امام نووی شرح صحیح مسلم کتاب الایمان میں فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا علی کے والد کے حق میں نازل ہوئی. پہلے بھی ایک اجماع کتاب ہی کہ بھئی اجماع کا مطلب سارے متفق ہیں، تو کلہ متفق نہیں ہے گا تیری مرضی، تو مفسرین نہ بڑھ کے نہیں. اب قرآن کو دیکھے گا تجھے دیکھے، تو کہ قرآن کو چھوڑ تو کیسے ہو سکتا ہے جس نے حضرت علی کو پالا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا ہو، وہ جہنم میں چلا جائے. میں تمہاری سنوں کہ قرآن کی سنوں؟ کہاں جاؤں؟ تمہاری کمنٹری سنوں کہ قرآن کی سنوں؟ آگے چلتے. مرکات شرح مشکات میں بھی یہی لکھا ہے. صحیح بخاری 3884 حدیث نمبر ہے 3884. صحیح مسلم 132 میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں جب مشرکین مکہ بیٹھے تھے، چاچا کو کلمہ پیش کیا، چاچا پڑھ لے، پر سیدنا علی کے والد نے مشرکین مکہ کے پریشر میں یہ بات کہی کہ میں قریش کے دین پر ہوں اور کلمہ نہیں پڑھا. واضح طور پر اگر آپ یہ کہہ دیں، سارے کوئی منہ سے کہہ دیں، دل سے نیت نہیں، دل میں نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، لیکن منہ سے کہیں میں کافر ہوں، کہیں منہ سے کافر. آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کافر ہو جائیں گے. آپ نے خود اعلان کیا کہ میں کافر ہوں، آپ کہہ نہیں سکتے. ایک بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ پتہ نہیں اسی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اسی مسلمان، تو کیا کافر ہے تو؟ مسلمان نہیں ہے تو اپنے اسلام کے بارے میں شک ہے کوئی؟ آپ اپنے بارے میں بھی شک نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی یہ نہیں کہنا پتہ نہیں اسی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ ہم مسلمان، چاہے گنہگار ہیں لیکن مسلمان ہیں. یہاں پر میں نے کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے کہہ دے، صرف ایک مرتبہ کہہ دے، میں لڑ لوں گا تیرے بارے میں، لڑ لوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں ان کے دین پر ہوں، اور واضح طور پر اعلان کر دیا انہیں. دل چاہتا ہے اگر بھی، لیکن زبان نہیں نا. اقرار باللسان ہے نا، زبان کے ساتھ تمہارا اقرار ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ بے نمازی، ہم آپ کو کافر تب بھی نہیں کہیں گے. اب بے نمازی، چاہے بے نمازی کو مشرک کہا گیا، بے نمازی کو کافر کہا گیا، بے نمازی کو گمراہ کہا گیا ہے، سب کچھ کہا گیا بے نمازی کے بارے میں. بے نمازی کو مشرک بھی کہا، کافر بھی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے نہیں یار تم بے نمازی ہے، ہم تیرا جنازہ ضرور پڑھیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ کہ جنت دے گا. یا اللہ تیری مہربانی ایسی پڑھ دے سن جنت دیں. اللہ تعالیٰ یا اللہ تیرا وعدہ جو مرضی ہے 5 نمازیں پڑھ دے پہ تو سن جنت دیں. کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا کہ میرا وعدہ ہے ان سے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو جنت دوں گا، جو نہیں پڑھتے ان سے وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دوں چاہے تو. کل سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے چلتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آ گیا، قرآن کی آیت میں آ گیا کہ اے محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ چاچا ابو طالب کے بارے میں. اور پھر ساتھ میں یہ صحیح بخاری اور مسلم میں آ گیا، سرکار نے کلمہ پیش کیا. کہنے نہیں مرتے وقت میں کہنے گا میں ان کے دین پر ہوں، میں ان میں سے ہوں. جب چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا، جب چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار حریص ہے نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کی معافی کی دعا مانگتا رہوں گا. یہ آخری وقت ہے جب بیمار حالت میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا. جس پر اللہ کریم نے فرمایا نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ انہیں ان کے جہنمی ہونے کا واضح علم ہو جائے. سورۃ توبہ 113 آئے. اب یہ بھی آج ان کے بارے میں اتری کہ نبی نے کہا میں استغفار کروں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور مومن، اگر وہ قادیانی مر جائے ہم دعا نہیں کر سکتے، شیعہ مر جائے ہم دعا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کافر ہیں. کافر کی بخشش کی دعا روکا گیا. اگر تو بخشش کی دعا کرے گا تم بھی ان میں سے ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر نہ کرے. فرض کہ آپ نے کسی شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا، پتہ نہیں تھا،
کہا تجدید ایمان کر، تجدید نکاح کر، اور اگر پتا تھا تو بھی کافر ہو گیا. کیا تو نے سمجھا یہ اچھا تھا؟ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے چل دیے ادھر جا کے جنازہ پڑھ لیں. کیوں پڑھے گا؟ جبکہ معلوم ہے قرآن و سنت کے منکر ہے، کیوں پڑھے گا؟ اب دوسری آیت ادھری سورۃ توبہ 113 آیت کہ بے محبوب آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے چاہے آپ کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. مجھے کئی اپنے کیا کہتے میں سمجھو رشتہ داروں کو معلوم ہے جڑے کی کہتے ہیں ہوندے نا سیکولر نہیں مرتد قسم دے جڑے نبیاں تے بھی اٹیک کر دے. سلیمان علیہ السلام نو کی پئی سی 100 شادیاں کرن دی کی ضرورت سی انج کرن دی فلانے نو انج نبیاں تے اٹیک کر دے. آپ کبھی کوئی دین پر نہیں چلتے، کوئی رستے پر نہیں چلتے. اب یہیں پر چاچا ابو طالب نے کتنی خدمت کی اسلام کی. اسلام کی خدمت کا مطلب ہے سرکار کو پالا، حضور کو پالا، کتنی خدمت کی. انسانیت کے نام پر دین بنانے والے یاد رکھیں جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کر لیں، جب تک اسلام نہیں لائیں گے، دین پر نہیں چلیں گے، کافر ہے. جنہوں نے اسلام کو پالا ہے انہوں نے اسلام نہیں لایا تو کافر، مشرک. تم یہ کہو کہ انسانیت کا بھلا ہونا چاہیے. انسانیت کا سب سے بڑا بھلا یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے. نبی نے فرمایا میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں کہ کلمہ پڑھاؤں. جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میری تلوار کی زد میں رہو. کلمہ پڑھنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی. میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں. 2 آیتیں ہو گئی. ایک تو آیت میں کہہ دیا گیا کہ محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورۃ قصص کی چاچا ابو طالب کی. دوسری بات سرکار نے فرمایا میں استغفار کروں گا. پھر آیت نازل ہوئی اے محبوب نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ واضح پتہ ہو دے جہنمی ہے، انکار کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے دعا کرے. سورۃ توبہ 113 آیت کہ جائز ہی نہیں ہے. تفسیر جلالین ہوں امام عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی مفسرین کا جمع ہے. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ چاچا ابو طالب کے بارے میں. شان نزول ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. اہل تشیع حضرات کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے سارے کے سارے. اہل سنت کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ کیا کیا ہوا. اس لیے وہ ایک حدیث نہیں پکڑتے، رفع الجدان کی حدیث ہے کہ نہیں ہے. اور پوری نماز کا بتا تجھے سکھائی کس نے؟ ایک لڑائی کرتا پھرتا ہے. آگے چلتے ہیں. سورۃ الانعام 26 آیت نمبر میں آتا ہے وہ اس نبی سے اوروں کو روکتے اور باز رکھتے اور خود اس پر ایمان لانے سے بچتے اور دور رہتے، اور اس کے باعث وہ خود اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے اور انہیں شعور نہیں ہے. یہ سورۃ الانعام کی 26 نمبر آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا وہ اس نبی سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوروں کو روکتے ہیں. کچھ نہیں کہنا اے میری ایمان اچھے اور اس کو روکتے ہیں، بہت رکھتے ہیں، خود اس پر ایمان نہیں لاتے اور دور رہتے، اور اس کے باعث وہ اپنی جانوں کو خود ہلاک کرتے ہیں اور انہیں شعور ہی نہیں. یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ چاچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور مفسرین کا اجماع ہے کافر ایذا دیتے تھے سرکار کو بچاتے تھے کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، پناہ میں رکھتے تھے. لیکن مفسرین کا اجماع ہو گیا کس بات پر کہ یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ 3 قرآن کی 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں کس کے بارے میں؟ چاچا ابو طالب کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب احادیث کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ احادیث کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے. حضور نے 23 سالہ زندگی میں جو تبلیغ کی ہے وہ صحابہ کرام کو معلوم، اور تقریباً 13,000 صحابہ کا ریکارڈ ہماری کتابوں میں موجود ہے. کوئی ہمیں کہے نا کہ تمہیں 4-5 صحابہ کے نام صرف آتے ہیں، نہیں بیٹے 13,000 صحابہ کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. یہ یاد رکھیے کتابوں میں 13,000 صحابہ کا ریکارڈ موجود ہے. احادیث میں آتا ہے صحیح بخاری 6208 3883 2 ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے مختلف راوی مختلف طریقوں سے حدیث آتی ہے، مختلف طرق سے آتی ہے. کبھی ہم ایک حدیث پکڑ کے نا پھنس جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے جب آتی ہے پھر اکٹھی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں پر اجماع ہوتا ہے. صحیح بخاری 6208 حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے سیدنا علی کے والد کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں وفات کے بعد میں نے فائدہ کیا پہنچایا؟ ہاں وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹہنوں تک آگ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے. فائدہ
کہتا ہے میری وجہ سے یہاں تک آگ, یہ سب سے کم عذاب کسی جہنمی کو جو ہوگا نا وہ یہ ہے. لیکن یہ کتنا خطرناک ہے, آگ یہاں تک ہے, یہ پریشر کوکر چل رہا ہے, دماغ ہنڈی پک رہی ہے, یہ سب سے کم عذاب جہنمی کو ہے. چاچا ابو طالب کو یہ عذاب ہے, صحیح بخاری میں آ گیا. کیا فائدہ مرنے کے بعد؟ ایک اس میں اضافہ کرتا چلو جاؤں. پچھلے جمعے میں نے ایک نقطے پہ بات کی تھی, کس پہ تھی, کس پہ نقطے پہ بات کی تھی؟ شاہد پر, کہ حضور شاہد ہیں, اور میں اس کی ڈیٹیل دی تھی. ایک بندے سے میں نے سوال کیا, بات کی, وہ کہنے لگا جی میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب حضور کے در پر جائیں نا تو وہاں تو حضور سنتے ہیں, حضور کو سلام کیا جائے اس طرح سے. میں کہا ویری گڈ. میں کہ میں نے صرف شاہد کا بتایا کہ شاہد وہ ہوگا جو گواہی دے گا, اور ہم نے کہا کہ گواہی دینے والا دیکھتا ہے, گواہی دینے کو دکھا دیا جاتا ہے, دکھا دیا جائے گا. تمہارا نبی وہاں شاہد ہے, یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا نبی وہاں شاہد ہے, یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا نبی ہر جگہ شاہد ہے. بس کہانی ہے نیچے, میں آ کے میں تمہیں علم اضافہ کرتا, کہانی تو اور چلتی پہ سی. محدثین فرماتے ہیں کہ چچا کے پاؤں آگ میں رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا سارا بدن حضور کی حمایت میں تھا, مگر پاؤں مشرکین مکہ کے ساتھ تھا, اس لیے پاؤں کو پکڑ ہوئی ہے. مسند ابو یعلا میں آتا ہے کہ میں نے سیدنا علی کے والد کو دوزخ کے غرق سے پاؤں کی آگ میں کھینچ لیا, بڑا نیچے سے میں کھینچ کر ان کو اوپر لے آیا. میرا نبی ابھی بھی جہنم میں بھی کام کرتا ہے, میں نے دیکھا بعد از وفات وہ ادھر ہے, میں کھینچ کے لے آیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے, ورنہ کافروں کے اعمال تو غبار میں ہوا پر اڑائے ہوئے ہیں. یہ نبی کے صدقے میں ان کو یہ ملا کہ انہوں نے حمایت کی تھی, ورنہ انسانیت دین کوئی نہیں ہے بیٹے, دین انسانیت کوئی نہیں ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا نا, کہنا انسانیت دین ہوتا ہے, انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی. میں کہ یار انہوں سمجھ نہیں آنی. میں کہ ایک عورت تیرے کو لائے, کہ مینو بڑی ضرورت ہے جنسی تسکین دی, نکاح کریں گا کہ زنا کریں گا؟ کہنا نکاح. میں کہ نکاح تو اسلام میں ہوتا, تیرے دین کی اپنا دین دی وضاحت کرنا ذرا. انسانیت دین حکم کی ہے, کتوں بنے کہڑے قرآن کی حدیث دے ہوتے اگو چپ. اور میں کہ دس نا کون سا دین ہوتا ہے؟ انسانیت کوئی دین نہیں ہے. انسانیت اسلام سکھاتا ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے صحیح مصرف لگاؤ, حرات صدقات کرو. آپ لوگ پاگل, وہ کیا کہتے ہیں جھولے لال ٹائپ لوگ, وہ کیا کہتے ہیں چڑیوں کو ڈال رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں دریائے راوی پر جا کر چھچڑے ڈال رہے ہیں. وہ کھانا حرامو, بندوں کو کھلاؤ, انسانوں کو کھلاؤ, جانوروں پر یہ نہیں لگتا صدقہ خیرات. کوئی مانتا ہے؟ وہی مننے کا جن دین اسلام سمجھ آئے گا, ورنہ ہر ایک اپنی اپنی چال چلتا رہتا. زبرانی کی حدیث میں ہے کہ حارث بن ہشام نے حجۃ الوداع کے روز حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ ہشام یہ نیک اعمال کرتا ہے, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے کام کرتا ہے نیک. فرمایا جو لا الہ الا اللہ نہ مانتا ہو وہ دوزخ کا انگارہ ہے. کیوں نہیں مانتا؟ نیک اعمال بیٹے اپنی جگہ پر رہے, یاد رکھیے گا, لیکن لا الہ الا اللہ کا انکار دوزخ ہے. ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ. اور میرے نزدیک لا الہ الا اللہ اللہ کا ہاتھ ہے, سمجھ لیں. جس نے لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیا اس نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا, مان گیا اللہ کو. فرمایا کہ میں نے خود اپنے سیدنا علی کے والد کو سر سے اونچی آگ میں پایا, میری قرابت و خدمت کے باعث اللہ تعالی سے وہاں سے نکال لیا کہ پاؤں تک آگ میں کر دیا. یہ بھی حدیث پاک میں آ گیا. صحیح مسلم 513 میں آیا, بے شک دوزخیوں میں سب سے کم عذاب چچا پر ہے, وہ آگ کے 2 جوتے پہنے ہوئے ہیں جس سے اس کا دماغ کھولتا ہو. دیکھن بیٹے زندگی نہ بڑی تنگ جی نظر آتی ہے. کچے مکانوں تھی رہتے ہو گے, کرائے کے مکانوں تھی رہتے ہو گے, پریشانیاں دھیاں دیاں, پریشانیاں گھر دیاں, سارا کچھ تھی جھیلتے ہو گے. سب کے گھر کے حالات ہیں جنہیں لڑائیاں پیاں, رزق نہیں ملتا پیا, گھاٹا پیا. اینی گمبھیرتا دے چوں بھی, اینے معاملات بھی تہاڈا کام اسلام لیا. یہ رونا کوئی نہیں ہے, یہ چھوٹے رونے, بڑی تکلیف میں ہوں, کرایہ نہیں دیتا جا رہا, بڑا یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر رہے. لیکن مسلمان ہونا, مومن ہونا, اللہ کے لیے کام کرنا, یہ سب سے بہتر ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لے اپنی پریشانیوں کو کم نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا دامن, نبی کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہم پتہ نہیں کس بھروسے پر لگے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. بیٹے نہیں ہوگا. میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندے نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا, کہنے لگا, کہنا 40 سال تک بڑی غریبی رہے گی. کہنا وہ بعد کہنا آدھی ہوئی ہے. جوانی میں نا بڑا زور لگا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کر دیں, یہ کر دیں, جب تھک جاتے ہیں نا
پھر کہے کدی تو ہوئیے گا نا. نہیں بیٹے, زور لگانا ایمان پر لگائیں, دنیا پر نہ لگائیں. دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی, دنیا کسی کی نہیں ہوئی. میرا ایک دوست تھا, وہ آن لائن کام کر رہا تھا, پیج بنا رہا تھا, اس نے تقریباً $35 لاکھ کمائے, $35 لاکھ کمائے. پھر ایک اس فیس بک پر مونیٹائز کر رہا تھا پیج کو, ہیکر نے ہیک کر لیا, اس کا 35 لاکھ وہاں پر لگ گیا ہوا تھا. اب وہ اس کا پیج نہیں مل رہا کیونکہ ہیک کر لیا. اس نے کمائے, ادھر لگائے, پھر بیلنس ہو گیا. کہاں پر ہے؟ ایمان ضائع تو نہیں نہ ہوتا بیٹے, ایمان کی کوشش کر. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایمان اگر کچھ نہیں نہ دے سکتا تو آپ کا ایمان بے ایمان ہے. ایمان حوصلہ ہے, ایمان رزق ہے, ایمان طاقت ہے, ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات. میں تو دعا کرتا ہوں, میں کہ یا اللہ یہ دھوپ کی شدت اور حدت جب محسوس ہوتی ہے جسم کو, تو تیری انوار و تجلیات اس روح کو محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر اس سے ہمیں آگ جلن محسوس ہوتی ہے تو تیری انوار و تجلیات کو ہم مانتے ہیں, یہ روح پھڑکتی کیوں نہیں؟ پھڑکنی چاہیے, اس شدت اور حدت سے ہی پھڑکنی چاہیے جیسے یہ جسم گرمی کو محسوس کرتا ہے, ویسے روح کو بھی کچھ محسوس ہو. پر وہ ایمان جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہا گیا ترغیب الحمیز میں ہے کہ نبی کریم نے بعد مرگ چاچا کے بدن پر دستے اقدس پھیر دیا تھا مگر تلووں پر ہاتھ پھیرنا یاد نہ رہا, اس لیے چاچا کو روز قیامت آگ کے 2 جوتیاں پہنائے جائیں گے. یہ بھی روایت آگی. ابو داؤد 3214 میں آتا ہے, سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم سے عرض کیا, رلا دینے والی گل ہے ویسے, دیکھا جائے نا رلا دینے والی گل ہوئے گی, غور نہ سنو, تہاڈا باپ ہوئے اس نہ لو. چاچا کیا کہتے ہیں, نبی کریم سے عرض کیا کہ آپ کے گمراہ چاچا فوت ہو گئے, ان کو کون دفنائے گا؟ اپنے پیو دے بارے کہہ رہے تھے, ہے نہیں کہہ رہے میرا پیو فوت ہوا ہے, ہے نہیں کہہ رہے میرا پیو فوت ہوا ہے, کہنے لگے آپ کے گمراہ چاچا فوت ہو گئے, اب انہیں کون دفنائے گا؟ کہہ سکتے. میں ایک اور مثال دینا, ہم لوگ نا صحابہ کرام کے خلاف بڑا بولتے ہیں, ہے نہیں حدیث نہیں آیا, حدیث نہیں آیا, حدیث نہیں آیا, حدیث نہیں آیا, تاریخ نہیں آیا. بول سکتے ہیں نا, اپنے ایمان سے بتائیں, اپنے ایمان سے بتائیں. کبھی آپ اپنے گناہ اور اپنے باپ کے گناہ بولیں گے سارے میڈیا پر؟ کیوں نہیں بولیں؟ آپ صحابہ سے افضل ہیں. جس طاقت سے وہ بولتے ہیں اسی طاقت سے آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور بتائیں میرا باپ حرامی تھا, میرے باپ نے یہ کیا, میں مانتا ہوں. بولے نا. حضرت معاویہ کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن نہیں. کبھی حضرت کیا کہتے ہیں علی کی محبت میں حضرت ابو بکر کو کہہ دیتے ہیں, کیوں؟ ہم نے تو کہا تھا بولنا ہی نہیں ہے. یہ دونوں سرکار کی حدیث میں موجود ہیں, ایک کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے, دونوں ٹھیک ہے. مشاجرات صحابہ, شجر ایک ہے, پتے علیحدہ ہیں, لیکن خاموش رہنا. کبھی بھی کوئی بھی صحابہ کے حرام بولتا ہو نا کہ تو معصوم تو نہیں نا, تیرا پیو معصوم تو نہیں نا, تو ذرا اپنے پیو دی بھی تو کری کرتوت دس, کہ کدی ہے ہی نہیں کوئی, دس ذرا. ایمان کا تقاضا تو یہی کہتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ اور تو نے کوئی گناہ کیا کہ نہیں کیا, تو پبلک کر, میں ساروں کو بتاؤں گا کہ اس نے یہ کیا ہے. بھائی فیس بک پر چاڑ دوں گا کہ یار اس نے یہ کیا. پتہ تو لگے تمہارا کتنے چیدار ہو. جس کام کو تم پسند کرتے ہو تو اپنے اور اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کرو باپ کے لیے. یہاں پر آپ نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنائیں. کہنا میں نے پھر عرض کی, حضرت علی نے کہا میں نے عرض کی یقیناً وہ تو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے, اور میں جائیں اور انہیں دفنا دیں, لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئے کوئی نیا کام نہ کرے. میں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا. مشرک کو دفنانے کے بعد, باپ تھا, دفنانے کے بعد جنازہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تھا ہی نہیں, دفنانے کے بعد کہا گیا کہ غسل کر لو. ہم کہتے ہیں نا کہ کیا غسل دینے والا غسل کرے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے کر لے, ورنہ ضروری کوئی نہیں ہے. اگر حدیث میں آیا بھی ہے تو وہ مستحب کے درجے میں ہے, اگر کر لے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی مردے کو نہلاتا ہے, کوئی نجاست لگ گئی, اسے دھو لے. غسل کرنا فرض نہیں, واجب نہیں, سنت نہیں. صحیح بخاری 1588 اور صحیح مسلم 3294. حج کے دوران حضرت اسامہ بن زید نے حضور سے پوچھا آپ مکہ میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے, سب کچھ بھیج دیا, کیونکہ چاچا کے وارث 2 بیٹے عقیل
اور طالب ایمان نہ لانے کی وجہ سے وارث ہوئے، اور حضرت علی اور جعفر مسلمان ہونے کی وجہ سے جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا تھا، کیونکہ مشرک کا حصہ مسلمان کو نہیں ملتا۔ چاچا جعفر حضرت علی اور جعفر دونوں بھائیوں کو چاچا ابو طالب کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا تھا، کافر کا حصہ نہیں ہوا تھا۔ اگر کسی کا باپ کافر ہے اس کو اولاد میں سے حصہ نہیں لینا چاہیے کہ میرا نہیں ہے۔ قائد اعظم تھا نا، قائد اعظم شریعت کو جاننے والا تھا، جب فوت ہونے لگا اس نے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے، کہا پارسی ہے، اس نے پارسی سے نکاح کیا، اس لیے اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تھا۔ مسلمان کی جائیداد میں کافر کا حصہ نہیں ہے، اور کافر کی جائیداد میں مسلمان کا حصہ نہیں ہے، اور ہم وہ ہوں گے کہ پیسہ دھیان دو، ہم تو کہیں گے پیسہ تو آنے دو، نہیں پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ جہاں پر معلوم ہو جائے غلط ہے تو پھر غلط کو یار غلط کہیں تو صحیح، ایمان یہی تو کہتا ہے، ڈرنے والے تو ہمیں نہیں انشاءاللہ تعالی۔ الصحابہ میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے بیعت اسلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، فتح مکہ کے بعد آئے نا تو ہاتھ بڑھایا اسلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے، تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ ان کے ہاتھ کی جگہ آج حضور کے ہاتھ میں چچا کا ہاتھ ہوتا اور ان کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ حضور کی آنکھ ٹھنڈی کرتا تو مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ یہ بات عزیز تھی۔ اینی سی کہ حضور نے محبت نہیں سی اپنے چچا نا، محبت سی ایسے مرد کیا سی میں استغفار کراں گا تو اللہ نے فرمایا استغفار نہیں کر سکتا۔ ایسے کتنا دکھ والا بھی یہ بھی ہوگا۔ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تھی، نہیں پڑھیا، کہا میں چچا تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ نے اتنے بھی پنجابی کہنے گلا گھوٹ دیتا، گل نہیں کرنی ہے تو محبوب آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے دعا بھی کرے، استغفار بھی پڑھے۔ انہوں نے کتنا درد سی، لیکن پھر بھی یہاں پر بھی یہ بات آتی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معلوم ہے کہ چاچا اس کی وجہ سے پریشان ہے ہمارا نبی، اور اس لیے کہا کہ آج آپ کے ہاتھ میں آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا نا تو مجھے اپنے پیونا زیادہ مزہ آنا سی، کیونکہ آپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہوتی نا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے فنا فی الرسول ہونا، کہ اپنے باپ کو نہیں دیکھا بلکہ حضور کو دیکھا۔ میرا نبی خوش کس بات پر ہوتا ہے؟ میرا نبی خوش ہوتا اس بات پر کہ ایمان لاتا چچا، تو اس لیے کہا کہ میرا باپ کی جگہ آپ کا چچا ہوتا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ آپ کی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور صحابہ پھر تمیز صحابہ میں آئے کہ حضرت عمر فاروق نے چچا عباس کے ایمان لانے پر فرمایا، چچا عباس جب ایمان لائے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہے کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے کی بھی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ حضور کے رشتہ داروں کو پریفرنس دی، اپنے باپ دادوں کو بھی نہیں دی، نبی کے رشتہ داروں کو۔ نبی نے کہا تھا وما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت تو رکھو، یہ قرآن ہے نا۔ اس لیے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا باپ حتی ایمان لایا، اگر اس کے زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ آپ کا چچا عباس ایمان لایا۔ یہ بھی فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائے تھے نا۔ ان کو نہیں کہتے تلکا، وہ کہتے نا تلکا صحابہ، ان کو نہیں کہتے چچا عباس کو، حالانکہ یہ بھی بعد میں ایمان لائے۔ خیر چلو چھوڑے، وہ دوسری بات ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مولا علی راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے چچا عباس کا مسلمان ہونا چاہا اور میری خواہش یہ تھی میرا چاچا ابو طالب مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ میری خواہش پر غالب آیا کہ ابو طالب مسلمان نہ ہو اور عباس رضی اللہ عنہ السلام لائے۔ یہ میں نے آپ کو کیا سنایا ہے؟ قرآن و احادیث، قرآن کی 3 آیات اور احادیث بہت سی ہے، میں نے مختصر آپ کو سکھا دیا۔ اب اس ساروں پر آپ اپنی کمنٹری کر سکتے ہیں، آپ قرآن سے بڑھ کر۔ کوئی مجھے کہہ رہا چچا ابو طالب، میں کیا یہ قرآن سن لے، میں کیا کروں، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ جیسے سرکار کا دل چچا کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا لیکن قرآن پر ہے، میں بھی ان کی طرح ہی ہوں۔ تو لاکھ بات کرے یہ تو میں کہوں گا یہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ الفقہ الاکبر میں ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چچا کی موت اسلام پر نہ ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے تمام ائمہ کرام اچھا کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نہ مرے، ایک اور انہوں نے بتایا مسئلہ، کہتے ہیں جب کوئی مسلمان نہ مرے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار اس کو غسل دے، کفن پر نائب دفن کرے جیسا حضرت علی نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، لیکن اس کو غسل ایسے دیا جائے جیسے پلید کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اور کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے لیے گڑھا کھودا جائے، کفن پہنانے اور لحد بنانے کی سنت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنی۔ کتنی صحت ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لے آیا،
سختی کرو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں دین اسلام بہت آسان ہے؟ آپ اپنے اوپر جبر بھی نہیں کر سکتے, لڑ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کے ساتھ, اور کہیں گے نہیں یار بھئی اگر آپ کو اللہ توفیق نہیں دے رہا, یہ بھی تو کس عذاب کی کمی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ہونے لگا ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو کیا معلوم؟ فرض کریں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم کاسا بن کر بیٹھے نا. کاسا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم کاسا ہیں, بھیک تو ملے. ہم تو نبی کے دربار پر بھی جائیں تو کاسا بن جاتے ہیں نا, بھیک تو ملے. ہم تو کاسا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ملے. اس سنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی قرآن و سنت سے ادھر ادھر کرنا چاہے, آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں کسی نے سکھایا تھا, قرآن سکھایا تھا, احادیث پڑھ کے سنائی تھی, اور یہ بھی سنایا تھا کیا کہ کسی کافر کو اگر غسل دینا پڑے تو کیویں دینا ہے؟ پلیت کپڑا جی میں دھوندے نا مار مار کے, کفن تے لحد دی سنت ملفوظ ہاتھ نہیں رکھنی, کڑا کھود کے سٹ دیو پلیت ہے. کتنا جبر کرنا پڑے گا. لیکن محبت اللہ سے ہو تو پھر ایسے لگتا ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں سب فتنہ ہیں, جن کے لیے تم کھیلتے ہو پالتے ہو, انہوں نے آخر تمہیں چھوڑ دینا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مختلف چیزیں سارے کے سارے نوٹ کرتے کرتے یہ محدثین کا اجماع ہو گیا, مفسرین کا اجماع ہو گیا, ائمہ کرام کا اجماع ہو گیا, ساروں کا اجماع ہو گیا. اب سوال کرتے, کئی لوگ کہتے ہیں کیا چاچا نے حضور کو پالا نہیں تھا؟ میں قرآن و سنت کو مانوں کہ پرورش کو, وہ تو میں آگے بتا چکا. لوگ کہتے ہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا نہیں تھا؟ تو پھر فرعون کے بارے میں بھی یہی کہہ دیں نہیں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی احادیث آ چکی, اس لیے ہم اسے بھی کافر ہی مانتے ہیں, اسے بھی کچھ نہیں مانتے. اس لیے یہ بھی نہیں. کیا چاچا ابو طالب نے رسول اللہ کی نصرت و مائل نہیں کی؟ تو نبی نے نہیں کی. بعد از مرگ کھینچ کر صرف ٹہنوں تک ہے آگ, انہوں نے بھی حمایت کی ہے. کیا چاچا کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ تھی, مگر نبی سمجھ کر نہیں, بھتیجے سمجھ کر تھی. نبی سمجھ کر نہیں, بھتیجا سمجھ کر. کہتے ہیں نا جب پیر اصلاح کرتا ہے, مرید اصلاح کرواتا ہے, جب پیر اور مرید دونوں برابر ہو جائے نا ایک کو مقام پہ آگے, تو پھر پیری مریدی نہیں رہتی, پھر دوستی یاری ہو جاتی. پیری مریدی تب تک رہتی ہے جب ایک نیچے ہے دوسرا اوپر ہے, اور جس وقت برابر آ جائے پھر کوئی نہیں ہے پیری مریدی. سیکھنے والا جو ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا, وہ کہتا میں تینوں آپ سکھا دینا, تو پھر پیری مریدی کہاں رہی, پھر تو ایسے چلے گا. حضور کے وسیلے سے کیا چاچا دعائیں نہیں کرتا تھا؟ یہودی بھی کرتے تھے, یفتفتحون علی الذین کفروا, جہاں جنگ ہوتی تھی حضور کے وسیلے دعائیں کرتے تھے, فتح پا لیتے تھے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں نا. اصل ہے قرآن و سنت, ایمان لائے کہ نہیں لائے. حضرت عباس نے کہا کہ روایت ہے کہ چاچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. جہاں پر کیا مضبوط روایات موجود ہیں وہاں پر ضعیف روایت چلتی نہیں ہے. کیا چاچا ابو طالب نے حضور کا نکاح نہیں پڑھایا تھا؟ بالکل پڑھایا تھا. کیا حضور نے اس وقت کلمہ پڑھانا شروع کر دیا ہوا تھا؟ نہیں. چاچا ابو طالب کا بھی جنازہ نہیں ہوا اور حضرت تیجا کا بھی جنازہ نہیں ہوا, اس وقت جنازہ ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے دین آہستہ آہستہ پھیلا ہے بھائی, نکاح کی بات ہی نہیں ہے. اب نکاح سے تم امید رکھو کہ اس کا مطلب یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. کیا چاچا نے حضور کو کلمہ پڑھایا تو کون سا؟ حضور نے تو مرتبہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کی, وہ تو کون سا کلمہ تھا چھوڑو. چاچا نے نکاح پڑھایا, اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. 12 صحابہ کرام, 5 تابعین, 4 تابعین, تبع تابعین, محدثین, امام بخاری, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, 12 مفسرین کرام, 31 حدیث کے شارح, 12 فقہاء کرام سے ثابت ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. تو گل سمجھ آ گئی. اب میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا بیٹے, بعض اوقات آپ حدیث سنتے ہیں نا, حدیث 28:12, کیا کہتے ہیں, عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا. حدیث سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی شرح کرنی پڑے گی. کیا کسی محدث نے, مفسر نے کہا کہ یہ کس کے بارے میں؟ نہیں. یہ میں نے کتنی تفصیل سے بتایا. جب ہمیں یہ سارے محدثین مفسرین کا پتہ چلے گا تو معلوم ہوگا نا انہوں نے عقیدہ کیا دیا ہے. اگر کوئی آپ کو ایک 28 بارے چھوڑ دے تو اسی کو ہاں لکھا نہیں ہوا, تو ایسا نہیں ہوگا. ایک حدیث پڑھ کر قانون نہیں بنتا بیٹے. قانون اس وقت بنتا ہے جب ساری احادیثیں کھنگال لی جائیں. السلام علیکم.